آج کے اس محفل میں، اس بزم میں ہم بات کریں گے خوف اور شوق کی۔ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، ڈر انسان کے احساس کا ایک قوی حصہ ہے۔ ہر حساس آدمی خوف زدہ رہتا ہے، خوف کی وجہ معلوم ہو یا نامعلوم، خوف قائم رہتا ہے۔ خوف انسان کی سرشش میں شامل ہے، اس سے مفر مشکل ہے۔ جب تک زندہ رہنے کی خواہش زندہ ہے، زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر ختم نہیں ہو سکتا۔ ڈر ایک سائے کی طرح انسان کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ نئی خواہشیں نئے اندیشے پیدا کرتی ہیں اور نئے اندیشے نئی خواہشیں تخلیق کرتی ہیں۔ خواہش کے نہ پورا ہونے کا ڈر ہر خواہش کے باطن میں موجود رہتا ہے، اور ڈر کے باوجود انسان خواہش کو نہیں چھوڑتا۔ بے یقینی کی فضا اور غیر یقینی حالات نے انسان کو اندیشے عطا کیے ہیں۔ زندگی کا چراغ ہوت کی آندھیوں کی زد میں ہوتا رہتا ہے۔ موت سے زیادہ خوفناک شے موت کا ڈر ہے۔ یہ ڈر زندگی کو گھن کی طرح کھا رہا ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس کی ہر چیز اس سے چھن جائے گی، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ کر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، خوف زدہ ہوتا ہے۔ موت کا عمل تو زندگی کے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچپن میں ہی مر جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، بینائی کے چراغ مدم ہو جاتے ہیں، انسان کی آنکھوں کے سامنے محبوب اور مانوس چہرے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نقشے جغرافی اور تاریخیں بدل جاتی ہیں، آرزوئیں حسرتیں بن جاتی ہیں۔ موت صرف سانس یا آنکھ کے بند ہو جانے کا نام نہیں۔ ہر آرزو کی موت موت ہے، جبکہ عزیزوں کی موت اپنی موت ہے۔ وابستگی اور تعلق کی موت اپنی موت ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ بے مقصد زندگی چاہے کتنی ہی طویل ہو، اس میں موت بدتر ہے۔ بے مقصد انسان بے خوف نہیں ہو سکتا۔ با مقصد انسان اور بامانی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ موت کے ڈر کے علاوہ آج کی زندگی اور بھی کئی خطرات سے دوچار ہے۔ ہم اپنے اعمال کی عبرت سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں اس دن سے خوف آتا ہے جب راز فاش ہوں گے اور بدعمالیاں چہروں پر لکھی جائیں گی۔ جب مجرم کی زبان خاموش کر دی جائے گی اور مستند گواہیاں اس کے خلاف بالکل سامنے ہوں گی، وہ دن کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس خوف سے نجات کا راستہ صرف اور صرف توبہ ہے۔ دولت کی محبت غریبی کا ڈر پیدا کرتی ہے۔ انسان اس لیے دولت جمع کرتا ہے کہ غریبی سے نجات ملے۔ وہ جتنا مال جمع کرتا ہے اس سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے۔ لالچ نہ نکلے تو خوف نہیں نکل سکتا۔ لا خوف لا تخف اور لا یحزنون کی منزلیں طے کرنے والے مال کی محبت سے آزاد ہوتے ہیں۔ دولت کی تمنا کے لیے خوف کا عذاب لکھ دیا گیا۔ ہم اپنے آپ کو جتنا محفوظ کرتے ہیں اتنا ہی غیر محفوظ ہونے کا ڈر۔ جو انسان دوسروں کو خوف زدہ کرتا ہے وہ خود خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو طاقت خوف پیدا کرتی ہے وہ خود خوف زدہ رہتی ہے۔ طاقتور کو کمزور ہونے کا خوف کھا جاتا ہے۔ طاقت کا استعمال خوف کے ساتھ نفرت بھی پیدا کرتا ہے۔ کمزور انسان کی نفرت ہی طاقتور کے لیے خوف ہے۔ یہ خوف طاقت کی موت ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتی۔ فرعون کو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبا، اس کی حکومت، اس کا لشکر، اس کے بچے خوف سے نہ بچا سکے۔ ایک انسان کے خوف نے ایک بادشاہ کو چین سے نہ بیٹھنے دی اور آخرکار طاقت کر کے دریا ہو گئی۔ اقتدار اور اختیار بے قرار رہنا فطری بات ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ماضی خوف پیدا کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مستقبل اندیشوں کو جنم دیتا ہے۔ خوف صرف جانے والے یا آنے والے وقت کا ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا خوشگوار نتیجہ بھی باقی ہو۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ ہے جو بھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اس کا اندیشہ رہتا ہے۔ انسان مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض کا قرض ادا کرتا ہے تو خوف سے بچ جاتا ہے۔ مستقبل صرف خواب ہی تو ہے، خوفناک ہو یا ہنسی، محتاج تعبیر ہے، اور ماضی کتنا ہی بھیانک کیوں نہ ہو ایک تصویر ہے، بے جان تصویر۔ حال اور صرف حال حقیقت ہے، حال زندگی ہے، حال عمل ہے۔ خوف سے آزاد، جو ہوا سو ہو چکا۔
صرف خوف کسی خطرے کو نہیں ٹال سکتا، صرف خوف زدہ رہنے سے تو دشمن نہیں مرتے، عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ اس فانی اور مختصر زندگی میں لوگوں نے خوف سے آزاد رہنے کے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، عظیم تخلیقات ہوئی ہیں، تہذیبیں پیدا ہوئی ہیں، عجائبات ہوئے ہیں، تمدن پیدا ہوئے ہیں اور پرانے کھنڈرات کے دامن میں نئی عمارتیں بنائی گئی ہیں۔ زندگی صرف خوف زدہ رہنے کے لیے نہیں ملی، خوف ترقی سے محروم کر دیتا ہے۔ خوف زدہ انسان اپنے اندر ہی اندر ریت کی دیوار کی طرح گر جاتا ہے اور یوں زندگی میں ہی مر جاتا ہے۔ دراصل کچھ مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں ڈرتے ہیں، عبادت کریں تو اس کے نامنظور ہونے کا ڈر، وہ سفر کریں تو حادثات کا ڈر، دل دھڑکتا ہے، تیز دھڑکتا ہے، دھوپ ہو تو انہیں دھوپ سے ڈر لگتا ہے، بارش ہو تو انہیں بارش سے ڈر لگتا ہے، وہ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج سے ڈرتے ہیں۔ ہمہ وقت زلزلے بھی آتے رہتے ہیں، وہ ہر وابستگی سے ڈرتے ہیں، وہ قربتوں سے بھی ڈرتے ہیں اور فاصلوں سے بھی، ان کے لیے ہر مشاہدہ خوف پیدا کرتا ہے۔ اندیشوں کی آغاز بیل اس کی زندگی کے شجر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس کی ہستی اس ٹوٹے ہوئے جہاز کی طرح ہوتی ہے جسے کوئی ہوا راس نہیں آتی۔ بزدل انسان کو کوئی حالت خوف سے آزاد نہیں کرا سکتا، کوئی نہ کوئی خطرہ اس کے وجود میں رہتا ہے، اسے دریا میں ڈوب جانے کا ڈر رہتا ہے، صحرا میں پیاس کا ڈر رہتا ہے، اسے دنیا کا ڈر رہتا ہے۔ یہ زندگی اندیشوں کے لیے پیدا نہیں کی گئی، یہ زندگی اس کی رحمت، اس کے فضل کے حصول کے لیے پیدا کی گئی۔ راتیں ہمیشہ تاریک نہیں ہوتی اور ہر رات کے بعد دن ضرور ہوتا ہے، سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ کامرانیوں سرفرازیوں کا اعتماد لے کر تو اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔ اعتماد محبت سے حاصل ہوتا ہے، خدمت سے حاصل ہوتا ہے، عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ خوف دوزخ ہے، خوف جنت ہے۔ مفادات کو مقدم سمجھنے والے مقام شوق نہیں سمجھ سکتے۔ شوق کا تعلق دل سے ہے، مفادات کا واسطہ دماغ سے ہے۔ دل قربانیاں پیش کرتا ہے، عقل حاصل کی تلاش میں سرگردہ ہے۔ قربانیاں پیش کرنے والوں کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اور حاصل کی تمنا کرنے والا محرومی کے اندیشوں سے نہیں نکل سکتا جب تک یہ زندگی اس مقصد کے لیے نہ صرف کی جائے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا۔ یہ خوف اور عذاب سے بچ نہیں سکتی اور مقصد خالق ہستی اور واضح شگاف الفاظ میں فرما دیا گیا۔ پیدا کرنے والے کی منشا کے خلاف جو زندگی ہوگی خوف زدہ ہوگی، خالق سے دوری جس شکل میں بھی ہو ڈر پیدا کرے گی اور خالق کا قرب جس حالت میں بھی ہو خوف سے نجات دلا دے گا۔ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔